چاہیے. تو ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین اپنے بہنوں کا حصہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب بھائی خراب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب بھائی جو ہے سب باپ جو ہے وہ خراب ہیں. 99% لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس 1%، 2%، 5% جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کر کے مجبور کریں کہ وہ حق دیں اور حصہ دیں. کیونکہ ہم لوگوں کو حکم ہے. دیکھیے میں اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھید بھاؤ جو ہے وہ ہم لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے دوسری تہذیب سے. اسلام کے اندر صرف ایک بھید بھاؤ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بس یہ ہے بھید بھاؤ اسلام میں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے. ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں چند برادریاں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کچھ کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے. جامعہ زندہ باد. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا کام ہے جو آپ کو ابھی قاضی صاحب نے بتایا ہے کہ اگر اصلاح کے مسئلے میں، اگر مصالحت کرانے کے مسئلے میں دشواری آ رہی ہے تو دارالقضاء کا انتظام ہے. ان تمام چیزوں کو آپ کو کرنا ہے. اب آپ مسئول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم تمام لوگ، آپ تمام لوگ، ہم تمام لوگ مسئول ہیں. کس کے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کے. سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے وہ اپنی ہے. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد چونکہ اب آپ نقیب ہو گئے ہیں اس لیے اگر نہیں بھی ہوتے تو بھی آپ کے گھر کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. لیکن اب آپ نقیب ہیں اس لیے آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے کہ آپ کو معاشرے کو بھی دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے جو اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو اس بارے میں سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو کیا دیکھنا ہے. پچھلے چند دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے میں سفر پر ہوں اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ کم توجہ دے رہے ہیں. ہم لوگ اکثر ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. میں آپ کو کل کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی بھی امت کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے ہم لوگ سب سے اچھی امت میں ہیں، سب سے اچھے قوم میں ہیں. کل ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے کہ ایک گروہ تھا جن کو یہ احساس ہو گیا کہ زمین ان کی ملکیت ہے جس پر مسجد بننی ہے. اور انہی لوگوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اس پوری زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد کی ملکیت بنا دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ فیض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں. ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ کام جو ہم لوگ اچھا کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بات کریں. یعنی ایسا نہیں کہ خرابی نہیں ہے لیکن اچھائی بھی بہت ہے. آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 4.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ رہنا اسلامی فکر ہے، اسلامی نظام کا حصہ ہے، واجب ہے. اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے. کیا یہ کم بڑی بات ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ان سب اچھائیوں کو ہم لوگوں کو کہتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو بتاتے رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ خرابی ہی خرابی پھیلی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر بھائی اپنے بہن کو جائیداد کا حصہ نہیں دے رہا ہے. ایسا یقینی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے یاد دلا رہے ہیں کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے. اور یہ اچھائی کی نشانی ہے، یہ اچھائی کی نشانی ہے، یہ خرابی کی نشانی نہیں ہے. انسان ہی ہے، کبھی ایمان اوپر گیا کبھی ایمان نیچے آیا. جب ہم لوگوں کو چمکتی ہوئی چیز دکھے گی تو آنکھ چوندھیائے گی ہی، لیکن جس کی آنکھ چوندھیا نہیں رہی ہے اسے ہمیں پکڑنا چاہیے، اسے ہمیں بتانا چاہیے.
تو ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین اپنے بہنوں کا حصہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب بھائی خراب ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب بھائی جو ہے, سب باپ جو ہے وہ خراب ہیں. 99% لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس 1%, 2%, 5% جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کر کے مجبور کریں کہ وہ حق دیں اور حصہ دیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ اگر دیکھو کہ اگر کوئی خراب بات ہو رہی ہے, اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر کے روکو. یہ ہے حکم, ہاتھ پکڑ کر کے روکنے کا. یہ جو آخری والا حکم ہے کہ دل میں خراب جانو بہت ہو گیا, اب اس کو چھوڑ دیجئے, اب ہاتھ پکڑنے کا وقت آ گیا ہے. دل میں خراب جانو, اور یہ سب سے کم ایمان ہے. اب ہم لوگ سب سے کم ایمان والے لوگ نہیں رہے الحمدللہ رب العالمین. اس مجلس میں کوئی ہے جو سب سے کم ایمان والا ہے؟ مجھے کسی کا ہاتھ نہیں دکھا الحمدللہ رب العالمین. ہم سب لوگ اچھے ایمان والے ہیں. ہم لوگوں کو اچھی بات کرنا چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کے روکنا چاہیے. اس سلسلے میں چونکہ مجمع بڑا ہے ماشاءاللہ, آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شام میں نہیں آئیں گے, اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہیں جس کو ہم لوگوں کو بہت جلدی ٹھیک کرنی ہے. اس میں سے ایک بات ہے عصبیت, بھید بھاؤ. دیکھیے میں اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھید بھاؤ جو ہے وہ ہم لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے دوسری تہذیب سے. اسلام کے اندر صرف ایک بھید بھاؤ ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بس یہ ہے بھید بھاؤ اسلام میں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے, اور تقوی یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس, انسانوں کے پاس بھید بھاؤ کرنے کا, عصبیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اسلام نے کوئی طریقہ نہیں سکھایا, وہ صرف اللہ کے پاس ہے. مسلمانوں کے پاس بھید بھاؤ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, تفریق کا کوئی طریقہ نہیں ہے, عصبیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر اچھا اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھید بھاؤ کیا چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, اور فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے. مثلا ہم سب لوگ یہاں پر جو ہیں, اکثر لوگ مرد حضرات ہیں, اکثر تمام مرد حضرات ہیں. اب ہمیں یہ فخر ہو گیا کہ ہم مرد ہیں, ہم عورت سے زیادہ اچھے ہیں. عورت کو یہ فخر ہو گیا کہ ہم عورت ہیں, ہم پیدا کرتے ہیں اس لیے ہم زیادہ اچھے ہیں. نہ ان کے پیدا ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ تھا, نہ آپ کے مرد پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا. تو فخر کاہے کا؟ آپ میں سے کچھ لوگ, ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں چند برادریاں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کچھ کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے. کچھ شیخ حضرات ہیں, کچھ انصاری حضرات ہیں, کچھ رائن حضرات ہیں, اور آپ لوگوں میں کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, یہ جہالت ہے, تمام جہالت گناہ ہے, تمام جہالت جہنم میں ہے. یہ جہالت ہے, تمام عصبیت جہالت ہے, اور تمام جہالت جہنم میں ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ کے شیخ پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا؟ آپ کے رائن پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا؟ تو فخر کیوں کر رہے ہیں؟ کس بات کا فخر ہے؟ آپ کے انصاری ہونے میں, پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا؟ تو فخر کس بات کا ہے؟ یعنی یہ شعور, یہ فیلنگ کس لیے ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں. کیا آپ نے پڑھائی کر لی ہے؟ کیا آپ نے تفسیر پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے NCERT کی کتاب پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے سائنس میں کچھ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے گھر کے سامنے کی نالی کو صاف کر لیا ہے؟ کیا آپ نے مسجد کے بیت الخلاء کو صاف کر لیا ہے تاکہ آپ کے دل میں وہ فخر پیدا ہو سکے؟ ہاں, یاد رکھیے, مسجد کے بیت الخلاء کو جس دن صاف کیجئے اس دن آپ کے دل میں فخر آنا چاہیے انشاءاللہ. اچھا والا فخر, خراب والا نہیں. لیکن مسجد کا بیت الخلاء تو ہم صاف نہیں کر رہے, اسے مہتر آ کے صاف کرے گا. یہی ہو رہا ہے نا؟ تو یہ تو غلط ہو رہا ہے. جس دن مسجد کا بیت الخلاء صاف کر لیجئے اس دن دل میں بات یہ آنی چاہیے کہ ہاں کچھ اچھا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ یہ تمام چیز,
یہ تمام چیز وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اپنے پیروں تلے کچل کر کے ختم کر دیا، تمام معصبیت کو ختم کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں اس لیے میں اچھا ہوں، تو آپ جان لیجئے کہ آپ گناہ میں مبتلا ہیں، اور اللہ کے پاس صرف ایک قسم کے قلب کی قبولیت ہے، اور وہ ہے قلب سلیم، جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہو۔ اگر آپ کے دل کے اندر کھوٹ ہے تو وہ کھوٹ اللہ کو قبول نہیں ہے، اور یہ کھوٹ ہے۔ اب آخری بات سنیے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔